9-10 محرم کی درمیانی رات تھی تو عمر ابن سعد نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا، کہنے لگا کہ امام دو ہی باتیں ہیں، جہاں آپ یزید کی بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ دل پاکیزہ ہوتا تب ہے جب صحابہ کا بھی پیار ہو اور اہل بیت نبوت کا بھی پیار ہو۔ تو یہ بحثوں میں نہ الجھا کریں، یہ کچھ لوگ آتے ہیں بیچارے بازو چڑھا کے بلا وجہ ابحاث پیدا کرتے ہیں۔ ہر صحابی رسول جن کے بارے میں سکہ بند بات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر بے پناہ اور بے شمار احسانات ہیں، تو کیوں نہ ہم کچھ نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ کچھ نذرانہ لے کے حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی کرم نوازیاں لامحدود ہیں، آپ کے احسانات بے شمار ہیں، ہم کسی چیز کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن یہ کچھ نظر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ موبائل والے بھائی میری بات پر توجہ فرمائیں، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، بس اتنا کرنا میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ محبت دعووں سے، نعروں سے، گفتگو سے، تقریروں سے، نقابتوں، خطابتوں، ان سے نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں محبت کے فروغ کے لیے ہیں، لیکن محبت خالص باطن کا جذبہ ہے۔ ہمیں اپنے دل سے یہ پوچھنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کا کتنا پیار ہے۔ یہ کوئی بہت بھاگ دوڑ کے بتائے، بہت اونچا نعرہ لگا کے بتائے، بہت لمبی چوڑی تمہید باندھ کے بتائے تو اس سے کوئی نتیجہ اخذ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، اپنے دل کی گہرائی سے پوچھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ عظیم خاندان جس کی محبت حضور نے ہمیں سکھائی بھی اور سمجھائی بھی، یعنی ایک مختصر فرمان سرکار کا حدیث پاک، لیکن اس میں وہ سارا فلسفہ محبت کا حضور نے سمیٹا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ حضور کی اولاد پاک سے محبت کرنا، ان کا اکرام کرنا، اور یہ الجھے بغیر کرنی ہے، بحث کے بغیر کرنی ہے۔ کسی ایک کی محبت دوسرے کی نفی کا معنی نہیں دیتی۔ آپ بہن سے محبت کریں تو اس کا کیا یہ ضروری معنی ہے کہ آپ پہلے بھائی سے نفرت کریں پھر بہن سے محبت ہوتی؟ یہ ہو سکتا ہے بیٹے سے محبت کریں تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ بیٹی سے نفرت ہی کریں گے تو بیٹے سے محبت ہوگی؟ آپ اپنی اہلیہ سے محبت کریں تو کیا لازمی ہے کہ ماں سے نفرت ہوگی تو اس سے پیار ہوگا؟ جس دین نے ماں باپ سے محبت کرنے کا کہا، اسی دین نے بیوی بچوں سے محبت کرنے کا کہا، اسی نے بہن بھائیوں سے محبت کرنے کا کہا۔ آج عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا، بیچارے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے منطقی فلسفی الجھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا معاذ اللہ بغض ہوئی تو پھر ہی اولاد رسول سے پیار ہوتی ہے۔
جہاں بغض ہوتا ہے وہ تو دل ہی میلے ہوتے ہیں، تو میلے دل تو نہیں نا پیار کر سکتے آپ، کیا اس کے لیے تو اجلے دل چاہیے، نکھرے دل چاہیے، پاکیزہ دل چاہیے۔ دل پاکیزہ ہوتا تب ہے جب صحابہ کا بھی پیار ہو اور اہل بیت نبوت کا بھی پیار ہو۔ تو یہ بحثوں میں نہ الجھا کریں، یہ کچھ لوگ آتے ہیں بیچارے بازو چڑھا کے بلا وجہ ابحاث پیدا کرتے ہیں۔ ہر صحابی رسول جن کے بارے میں سکہ بند بات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، ان سب کا اکرام، احترام، وارفتگی دل میں رکھیں اور خوب رکھیں، اور جس کا موقع ہے خوب عظمتوں کا چرچا کریں۔ اور جہاں تک اولاد رسول کی بات ہے تو ہم تو خانقاہی لوگ ہیں، ہم تو صوفیاء کی جماعت ہیں، ہم تو استادوں کی اولادوں کا بڑا قدر کرتے ہیں، ہم تو مشائخ اور پیروں کی اولادوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ تو ہمیں تو انہوں نے سبق دیا ہے، جب ہم مشائخ کی اپنے محسنوں کی اولادوں کی اتنی قدر کرتے ہیں تو جو رسول پاک کی اولاد ہے، جو حسنین کریمین حضور کی اولاد پاک، اس کا ہمارے دل میں کتنا احترام اور اکرام ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے حضور اس محبت کو جب بیان کرتے تو بڑی وارفتگی سے بیان کرتے۔ موبائل تو ادھر ہی رہنے ہیں، میں نہیں جانا ہے۔ کچھ دوست بیچارے 20 منٹ بھی موبائل کے بغیر نہیں نکالتے۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے دے، لیکن اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی جی۔ آمدام برسر مطلب، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریر مجھے نا اس جو آپ نے دائرہ بنایا ہوا رسی اس سے پیچھے پیچھے کرنی پڑے گی، کیونکہ آگے آگے تو سارے موبائل چل رہے ہیں۔ بہرحال آپ غور فرمائیں گے میرے بھائی، توجہ کریں جی۔ میں نے منع کر دیا جی، ہن میری تے انہاں دی گل ہے، پیار دی گل سنیں جی۔ وارفتگی اور شوق جیسی، یعنی کچھ محبتوں میں نا درد پایا جاتا ہے۔ آپ بھائی سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ بہن سے بھی پیار کرتے ہیں، اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہیں، والد سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی بیٹی کی بات آتی ہے تو اس میں کچھ درد ہوتا ہے، اس میں احساسات کا دریا اور طرح سے موجزن ہوتا ہے، اس میں شوق ذوق کی وادیاں اور طرح کا سفر کرتی ہیں جب بیٹی کی بات آتی۔ کچھ محبتوں میں نا جذبات ہونے چاہیے، یعنی ایسے رسماً آپ کہہ کے نہ گزر جائیں، اس کے اندر تھوڑا درد ہو۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تشریف لائے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نا سینہ مبارک سے لگا لیا، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور پتہ جملے کیا ترتیب پائے، محبوب فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور عرض کی مالک جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، ہمیں بتائی بھی، سکھائی بھی، سمجھائی بھی، اور یہ ہمارے دلوں میں ہونا بھی چاہیے۔ پھر یہ کہ پیغام کیا ہے اہل بیت نبوت کا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مقدس زندگی کس طرح گزاری؟ یہ جو ہمارے ہاں آج زندگی کا شوخ پن ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ غیر سنجیدگی ہے، اور یہ جو ہر چیز کو دکھانا، بتلانا، شو آؤٹ آف کرنا، یہ جو ہمارے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے تو کوسوں دور تھا ان لوگوں کا مزاج۔ وہ تو گہرائی کی حد تک سنجیدگی، معنی خیز طرز حیات، طبیعتوں کی سادگی، اور سادگی میں چھلکتا حسن، اور اس اصل کی خوبصورتی جو ہے اسی کی خوبصورتی، یہ ان لوگوں کا ترہ امتیاز تھا۔ آپ دیکھیے کہ امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ پاک نے مولا علی نے ہمیشہ سادہ غذا کھائی، سادہ لباس پہنا۔ جس گھر میں سیدہ پاک رہتی تھی وہ گھر بڑا سادہ تھا، مختصر سا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دولت اگر بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی، لیکن پسند ہی نہیں فرمایا، قبول ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں فرمائی۔ وہ جس چیز کے لیے ہم نے دوڑ لگا دی ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اپنے بیگانے کا کوئی فرق نہیں، اپنے منصب کا، کرسی کا، وزاداری کا کوئی لحاظ نہیں، پر پیسے آنے چاہیے۔ وہ کس رستے آ رہے ہیں، اور ہر جگہ پیسوں کی بات ہے، پیسوں کی گفتگو ہے۔ وہ کوئی جگہ بھی ہو پیسے گنے جاتے ہیں، مذہبی سٹیجوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے دو دو لوگ پیسے گننے والے، وہ بڑے نوٹ رکھ رہے ہیں اور چھوٹے آپ کو چینج کر کے دے رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی دکھانا بھی تو ہے نا کہ ہم پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو وہ ہم تو پیغام حسین والے لوگ ہیں، پیغام اہل بیت والے لوگ ہیں، یہ رویہ کہاں سے آ گیا؟ سادہ طرز زندگی جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے، جو سادہ طرز حیات ہوتا ہے وہ انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ سادہ طرز زندگی میں سچائی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی بناوٹی چیز نہیں۔ آپ جو ہوتے ہیں وہی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ 1000 دینار آیا امام علی مقام کی پاس، تو امام حسین اپنے دروازے پہ بیٹھے اور چند گھڑیوں میں سارا ہی بانٹ دیا۔ اپنے کرتے کو پیوند لگا ہوا تھا، تو امام زین العابدین عرض گزار ہوئے، ابا جی اگر آپ ایک رکھ لیتے، آپ کی توجہ میری طرف ہے نا، اگر آپ ایک آدھ دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے۔ تو امام صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا تو پہلے بتا دیتا بیٹا تو شاید میں سوچتا۔ ایک تو طبیعت میں سادگی، دوسری بہت بڑی ان کی زندگی سے ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ ان کے مزاج میں، ان کے رگوں پہ میں مصلی سے بڑی محبت تھی، عبادت کا بڑا ذوق تھا۔ یعنی 100 نفل امام حسن اور حسین روزانہ پڑھا کرتے تھے فرض نمازوں کے علاوہ۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس وقت بھی فرمایا، کوفیو تم نے ایسی شخصیت کو شہید کیا ہے جو کثرت سے روزے رکھنے والے تھے اور کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے۔ آج پتہ ہے بے چینی اور بے قراری کیوں رہتی ہے، طبیعت میں الجھاؤ کیوں رہتا ہے، اضطراب کیوں رہتا ہے؟ مصلی جو ہوتا ہے نا، یہ بندے کی روح کی پیاس اور بھوک کو مٹاتا ہے۔ دعا جو ہوتی ہے یہ باطنی طلب کو ٹھیک کرتی۔ بیٹھ جائیں جی، اللہ آپ کو تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ، اللہ آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں، سلامت رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ عبادت کی لذت انسان کو ٹھنڈا کرتی۔ ہماری بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے راز راز نہیں رہتے، وہ لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے، وہ دعا مانگنی چاہیے اور اللہ رسول کو بتانی چاہیے تاکہ پردے قائم رہیں۔ امام علی مقام کا، سیدہ پاک کا، مولا علی کا، حضور کی چاروں شہزادیوں کا، حضور کی ازواج پاک کا مصلی سے خاص ربط، یعنی 25 حج کیے ہیں امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ پیدل جا کے۔ یہ ان کا ذوق تھا، عبادات کے ساتھ تعلق۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی تو عمر ابن سعد نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا، کہنے لگا کہ امام دو ہی باتیں ہیں، جہاں آپ یزید کی بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے۔ امام علی مقام فرمانے لگے صبح بات کریں گے، آپ جائیے صبح بات کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے، بھائی جان آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتا ہے،
بیعت تو آپ نے کرنی نہیں، ہونی تو جنگ ہے۔ تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں یزیدی، یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ آپ ابھی بتا دیتے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عباس آپ کا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا؟ کہ حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ فرمایا تجھے پتا تو ہے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ نوجوان بول کے بتائیے کس چیز سے پیار ہے؟ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ میں تیری بہار کا پھول ہوں، کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ سجدوں سے بڑا پیار۔ تو میں چاہتا ہوں ایک رات رہ گئی ہے، میں رج کے اپنے رب کو سجدے تو کر لوں۔ تو دوسرا ان کی زندگی کا اہم پہلو ہے عبادات۔ یہ آج کل یہ بے موسمہ سا پھل ہوتا جا رہا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی، تصویریں دیر تک اور سجدے تھوڑے۔ تو یہ رویہ اہل دل کا نہیں، صوفیاء کا نہیں، تو کہیں سے گنجائش نکالتے ہیں کس طرح رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ تیسری بات جو اہل بیت نبوت سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گی وہ ہے بہادری، دلیری، جذبہ حریت۔ رخصت کا رستہ کبھی اختیار نہیں کیا، جب بھی کیا ہے عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ راہ جب بھی چنی ہے جد و جہد کی چنی، جب بھی رستہ اختیار کیا ہے کوشش کا، کاوش کا، سعی کا۔ یہ جو ڈھیر سارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں نا سارا دن اور باتیں بنا رہے ہیں، اتنی قیمتی زندگی ہے اور آپ ساری بیڈ پہ گزار رہے ہیں، بیکار ضائع کر دیا سارا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انسان کی ساخت بنائی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کتنا سجایا سنوارا ہے تجھے، اور تو سارا وقت برباد کرتا ہے فارغ بیٹھ کے، ضائع کوئی جد و جہد ہی نہیں زندگی میں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تبصرے کر رہا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جناب آرام کر رہا ہوں، میں زندگی کی تلخیاں۔ آپ تو بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی کام کریں۔ میں کئی دفعہ کچھ دوست کہتے ہیں نا آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، بور کب ہو؟ وہ بھی تو کوئی ٹائم ملے تو بندہ ہوتا ہے نا، تو اب ٹائم ہی نہ ہو تو بور کیسے ہوں گے؟ آپ فارغ ہیں اس لیے بور ہیں، کوئی کام کریں، جد و جہد کریں۔ اور نوجوان فارغ ہے تو بزدل ہے، کاہل ہے۔ آپ جوان ہو کے والد پر بوجھ بنے ہوئے، جوان ہو کے اہل خانہ پر بوجھ بنے ہوئے۔ یہ وقت تھا کہ آپ ملت کو سنبھال لیتے، مشقت کرتے۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جو ریڑھی لگا کے عزت کی روزی کماتا ہے بڑا شان والا آدمی ہے، وہ جو صبح اینٹیں اٹھائے جا رہا ہے وہ بڑا عزت والا ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ آپ جد و جہد کریں۔ اہل بیت نبوت، صحابہ کرام، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش ہے، مسلسل کاوش، ہمہ جہد زندگی میں محنت۔ کام کریں، اٹھیں، نکلیں، کچھ کریں، ہمت کریں۔ ہم تو بچاتے ہیں نا بچوں کو، بیٹا باہر نہ جانا، لڑائی ہو رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں زیادہ خطرہ ہوتا تھا وہاں شہزادوں کو بھیجتے تھے۔ ہاں سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ جس دن بلبانیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو سب سے زیادہ خطرہ دروازے پہ تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کے دروازے پہ کھڑا کیا، اور میں بیٹا کوئی شخص بھی تمہارے خالو تک پہنچ نہ جائے گا، یہاں کھڑے رہو۔ سخت جگہ جی، وہاں کھڑا کیا۔ بچوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں، ڈر سکھا رہے ہیں، ان کے مزاجوں کے اندر کاہلی پیدا کر رہے ہیں۔ آرام پسندی ہمارا مزاج بن گیا،
طبیعت ایسی ہے، بستر پہ تو تب جانا چاہیے جب بندہ پورا تھک جائے اور پورا جو ہے اس کی طبیعت چور ہو جائے، ورنہ جب تک آپ بیدار ہیں آپ کام کریں، جد و جہد کریں۔ تو آج کل سب سے زیادہ کیا کام ہوتا ہے؟ موبائل دیکھنے کا کام۔ یہ کوئی کام ہے؟ زندگی موبائل کے باہر ہے، اندر زندگی نہیں ہے۔ آپ موبائل کے اندر زندہ نہ رہیں، آپ باہر نکلیں، آپ دنیا کو دیکھیں۔ تو آپ کربلا میں بھی دیکھیے کہ دلیری، جذبہ، گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو لوگ کئی دن آنکھیں نہیں کھول پاتے۔ امام علی مقام نے کتنی مقدس لاشوں کو اٹھایا، لیکن پھر بھی جب منبر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو ڈرے ہوئے نہیں بیٹھے، سہمے ہوئے نہیں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو لیے نہیں، بلکہ امامہ باندھا ہے، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں پکڑی، پورے جذبے اور وارفتگی کے ساتھ، اور پھر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو پھر خطبہ دیا۔ کوئی کسی جگہ کمزوری نہیں، کوئی کسی جگہ تھکاوٹ نہیں، کوئی ان کے لہجے کے اندر کسی قسم کی کسی شخص نے سستی نہیں دیکھی۔ وقار ہے، دبدبہ ہے، تنتنا ہے، لہجے کی حرارت ہے، لفظوں اور جملوں میں طاقت ہے۔ یہ کمزور باتیں کرنا، تھکی باتیں کرنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو آپ جان چھڑاتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے، اس لیے اس طرح کے جملے اپنی زندگی میں استعمال کرتے۔ خوب جد و جہد۔ اور پھر چوتھا سبق اہل بیت سے اور ان کا جو پیغام ہے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے کہ کامیابیاں سویرے نہیں مل جاتی، محنت کریں، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ مومن کی شان یہ ہے کہ محنت کرے اور نتیجہ، جو نتیجہ مانگتا ہے نا، نتیجہ، اس نے خدمت نہیں کی، اس نے تجارت کی۔ جو نتیجہ مانگتا ہے اس نے عبادت نہیں کی، تجارت کی۔ آپ خدمت کریں، دین کی ڈیوٹی کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ جس طرح کا چاہے اپنے فضل سے نتیجہ عطا کرے، جیسا چاہے وہ نواز دے۔ آپ دیکھیے نا، ڈھیر سارے انبیاء ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ بعض انبیاء کو شہید تک کر دیا گیا، تو ان کے ذمے جو کام تھا وہ کام انہوں نے کیا، اللہ سے نتیجے کا مطالبہ وہ جو اللہ فیصلہ اپنے کرم سے کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اپنے اون و انصار کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ کربلا میں شہادت ہو گئی۔ چھوٹے بچے سے لے کر امام علی مقام تک وجود سے سر جدا ہو گئے۔ تو کیا سویرے یزید کی حکومت ختم ہو گئی تھی پھر اگلے دن؟ 10 محرم کو یہ شہید ہوئے تو کیا 11 کو انقلاب آ گیا تھا؟ نہیں، وہ تو 3.5 سال 4 سال، بعد نے لکھا ہے 4.5 سال تک حکومت کر گیا۔ وہ کر گیا نا، رہا وہ اقتدار پہ، لیکن ایک شخص اتنا عرصہ اقتدار پہ رہے تو پھر اس کی حمایت کرنے والا جو اندر اندر سے حمایت کرے، کھل کے وہ بھی نام نہ لے سکے، اندر اندر سے چھپ چھپا کے کہے نہیں میں بھی اسے برا ہی کہتا ہوں، نہیں کہتا میں بھی ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھے نا، لیکن اگر مگر کرے، تو اس کا مطلب ہے 4 سال حکومت کر کے بھی مر گیا ہے، دفن ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اس کا نام، اس کا کام، اس کے وہ انداز، وہ ذلت کا استعارہ بن گئے۔ اور امام حسین کا کمال دیکھیے، وہ اگرچہ ایک دن بھی حکومت نہیں کر سکے پر قیامت تک کے لیے حکومت حسین ابن علی کی۔ تو آپ نتیجہ نہیں مانگیں۔ یہ جو نتیجہ مانگنے کا مزاج ہے نا، یعنی وہ میری طرح کے مولوی صاحب ابھی 6 سال ہوئے نہیں بچے پڑھاتے تو گنوانے لگ جاتے ہیں، میں نہ چیر بچے پڑھائے تو میں، وہ مطلب کوئی بھی شخص ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ بھی گنواتا ہے، جس نے مسجد بنائی وہ بھی گنواتا ہے، جس نے کوئی ڈیوٹی کی، ٹیچر ہے اسکول کا، وہ بھی گنوانا ہو۔ بھئی آپ گنواتے کیوں نیکیاں اپنی؟ کی ہیں تو اجر اللہ دے گا، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ اس کو گنوائیں نہیں، شمار نہ کریں۔ اگر بندوں کے لیے کیا تو بندوں کو بتائیں، اور اگر اللہ کے لیے کیا تو۔ ہمارے یہاں ختم کی محفلیں ہوتی ہیں نا اصحال ثواب کی، ہمیں چونکہ بیماری لگ گئی ہر شے بتانے کی، دکھانے کی، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، تو وہ عادت پڑ گئی ہے۔
یہاں بھی لوگ بتاتے ہیں اتنے قرآن پڑھے گئے جی، اتنے سپارے، اتنا درود، کس کو بتا رہے ہو؟ بولو، ہوتا ہے اعلان سپیکروں میں؟ اتنے قرآن کس کو بتا رہے ہو؟ ثواب کس نے دینا ہے؟ اس کو تو پتہ ہے، وہ تو جانتا ہے انہوں نے کیا پڑھا ہے، آپ بتا کسے رہے ہیں؟ عجیب مزاج ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ چاہے اپنے فضل سے تو کسی نے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے اسی کی برکت سے معافی عطا کر دے، کسی ایک نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر دے. لیکن یہ جو انداز ہم اختیار کیے ہوئے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے. پانچویں بات، صبر بڑی نعمت ہے زندگی میں. 100 کے لگ بھگ 100 مرتبہ کے قریب قرآن مجید نے صبر کی بات کی ہے. 500 احادیث اور آثار علماء نے جمع کیے ہیں جس میں حضور نے صبر کی بات کی. توجہ ہے آپ کی؟ کس چیز کی بات؟ ہلکا سا بولیں. ان ساری آیات کو، احادیث کو، آثار کو جمع کر کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو یہ سمجھا ہوں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود، مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا وہی دین میں صبر کا مقام ہے. آپ نے ماشاءاللہ مجھے بڑی داد دی، اب آپ ناراض ہونے لگے ہیں مجھ سے، میں آپ کو ناراض کرنے لگا ہوں. اتنا زیادہ صبر کا درجہ کتاب و سنت میں، اور ہمارے معاشرے میں جوش ہے نہیں ہے نا. وہ کیا ہے؟ نہیں نا تسی بول دے، میں آکھیا سی تسی ناراض ہونے لگے ہو گئے ہو تسی. میں چلیں چھوٹی سی بصیرت میری بھی ہے، ہو گئے ناراض آپ. جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ یہ دوست اب یہاں سے مجھے آگے جانا ہے، کوئی اور وعدے ہیں، کچھ بیمار رہا تو کچھ وعدے جو تھے وہ زیادہ بڑھ گئے، پچھلے بھی آگے اگلے پروگرام بھی تھے. اب کوئی کہہ دے گا نا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اس کا مطلب ہے آگے ہو جائیں تھوڑا سا، اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں. یا آپ ذرا ٹھہر جائیں، تھوڑا صبر کر لیں تھوڑی، یا آپ روڈ پہ چڑھ کے دیکھ لیں ٹریفک کسی وقت جیم لگ بھی جاتا ہے، بارش ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ 2 منٹ گاڑیاں کا تھوڑی سی سپیڈ آہستہ کرنی پڑ گئی تو پھر کوئی ہارن بجتے ہیں، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی طبیعتوں پہ تلخی آتی ہے. وہ بھائی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے، چلے سامنے والے کی وجہ تجھے ٹھہرنا پڑ گیا، ٹائر بھی تو پنکچر ہو سکتا تھا. صبر نہیں، اطمینان نہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا. اب یہ بے صبری ہمارے گھروں میں آ گئی. بہو کو آتے ہی علیحدہ گھر چاہیے، وہ کہتی ہے میرا نہیں گزارا. ناراض ہو گئے ہو؟ یہ ہوتا ہے. وہ کہتی نہیں میرا نہیں، میں نے، یہ صبر ہی نہیں ہے، سکونت ہی نہیں ہے. اور اب اگلی بات پہ آپ نے اور ناراض ہونا ہے. یہ اس بہو کی بات کر رہا ہوں جو ہماری بیٹیاں ہم نے تربیت دے کے بھیجی، وہ جس کے گھر گئی ہے وہاں جا کے کہتی ہے کہ میں روک سکتی، کوئی صبر نہیں، کوئی حوصلہ نہیں. یعنی وہ جس بچے کو ماں باپ نے 20-22 سال پالا ہے اور جس کی ماں بیچاری پسند نہیں کرتی تھی کہ الگ مکان لے کے دینا تو بالکل درست ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس لہجے میں کہ میں ان کے ساتھ مل نہیں سکتی، تعلقات ختم کرنے ہیں، کبھی ملاقات ہی نہیں رکھنی، میرا اس خاندان کے ساتھ گزارا ہی نہیں. 20-22 سال جس نے رکھا ہے، آپ چند گھڑیوں میں فیصلہ کر دیں انکار کا. ہم نے دیکھا ہے صبر ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں. اور یہی رویہ بعضوں کا سسرال کا بھی ہے. ان کو اپنا بیٹا بھی قبول ہے، بیٹیاں بھی قبول ہیں، لیکن ایک وجود جو کسی اور کی بیٹی کا ہے وہ قبول نہیں ہے. مائنس کر کے اس بچی کو باقی سب سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن؟ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا صبر پیدا کریں، تھوڑا ٹھہراؤ. باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے پر رب ملتا ہے. باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے، صبر کریں تو رب رحمان ملتا ہے. وہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے اس نیکی پر یہ ثواب، اس پر یہ اجر، اس پر یہ اجر، اور صبر کروں تو میں ملوں گا. تو میرے عزیز، صبر اہل بیت نبوت کا خاص طور امتیاز ہے. اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں.
اب جو کہنے لگا اسے کبھی بھولیے گا نہ، اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیجئے گا، اہل بیت نبوت کا پورا اسوہ، پورا کردار اپنے گھر میں لے آؤ، سادگی بھی لے آؤ، اپنے گھروں کے اندر مسلح آباد کرو، اپنے مزاجوں میں طاقت لاؤ، محنت کا جذبہ لاؤ، اپنے اندر صبر لاؤ، حضور کی اولاد کا فیضان گھر کے اندر لے آؤ۔ آمدن تھوڑی بھی ہوگی تو گھر خوشحال ہوگا، آپ کے پاس کمرے کم بھی ہوں گے تو محبت زیادہ ہوگی، مرلے تھوڑے بھی ہوں گے تو محبتیں زیادہ ہوں گی۔ یہ حضور کی اہل بیت نبوت کا پیغام اور فیضان، اسے گھر لاؤ۔ وہ ساری چیزیں جو سرکار نے اپنے بچوں کے لیے کی ہیں اور ہمیں نمونہ عمل دیا، وہ کرو۔ آپ کروڑوں اربوں اکٹھے کرنے نکلے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، تو آپ کر لیں، بچے لڑیں گے آپ کے بعد، آپ کر لیں۔ دوڑ لگی ہوگی، اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو اتنا دیا تو مجھے کم کیوں دیا۔ آپ راضی کر ہی نہیں سکتے، کر کے دیکھ لیں آپ۔ لیکن آپ انہیں سادگی سکھائیں، علم سکھائیں، بردباری سکھائیں۔ ہماری نسل نو میں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ بردباری ہے۔ ان کو وزادار ہونا چاہیے، ان کے لہجے کبھی نہ للچائیں۔ کسی کا بہت اونچا گھر بھی دیکھ لیں تو یہ اپنی چھوٹی سی کٹیا پر راضی رہیں، یہ کہیں کہ میرے رب نے میرا یہی نصیب رکھا ہے، میں محنت کروں گا، جد و جہد کروں گا، لیکن کوئی چور رستہ کبھی بھی اختیار یہ تب ہوگا جب حضور کی اہل بیت کا اسوہ نور صرف مسجد میں اور منبر پر اور محفل میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم اپنے گھر لے کے جائیں گے اور عملاً اس کا نفاذ کریں گے۔ ہم نے ساری زندگی منایا ہی ہے، میلاد آ گیا تو منا لو، معراج آ گیا تو منا لو، محرم آ گیا تو، عرس آ گیا تو، ساری زندگی منایا ہی ہے، اپنانا کب ہے؟ سیرت کو اپناؤ نا بھائی، کردار حسین اپناؤ، مناؤ گے بس ساری زندگی، اس پر بھی تقریر کرو، اس پر بھی تقریر کرو، اس پر بھی محفل منعقد کر لو، تو آپ اب اپنانے کا رستہ اختیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ کچھ طبیعت ابھی اتنی بحال نہیں ہے کہ بہت لمبی بات کر، ویسے بھی پہلے بھی اتنی لمبی نہیں کرتے تھے، تو میں حاضری اس لیے دی کہ بھائی کئی دفعہ تشریف لائے اور میں وعدہ کر چکا تھا ان کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ یہ میری تکمیل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اپنے فضل و احسان کے سائے ہم سب کے لیے دراز فرما۔ ہمارے بھائیوں کے والد گرامی سیدنا امام حسین کا صدقہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا اور روشن فرما، آخرت کی منازل ان کے لیے آسان فرما، اپنی رحمت کے گہرے سائے عطا فرما، اول آخر ظاہر باطن خیر فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کا صدقہ فضل و احسان فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں یا جو گھروں میں موجود ہیں سب کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے۔ اللہ امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، پاکستان اہلیان پاکستان پر فضل و احسان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ السلام۔